اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ موضوع ہے شیطان کی بیٹی کا۔ شیطان کو تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر شیطان کے بیٹے ہیں تو اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ کون ہے؟ کیا وہ ایک حقیقی مخلوق ہے یا ایک تمثیل ہے جو گناہوں کے ایک بڑے فتنے کو بیان کرتی ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے آج ہم قرآن و حدیث، تاریخ اور فلسفہ سب کے آئینے میں دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کاف آیات 50 میں فرماتے ہیں، کیا تم اسے یعنی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ شیطان کی اولاد ہے اور وہ سب انسانوں کو بہکانے میں مصروف ہے۔ علماء کرام کے مطابق ابلیس کی کئی اولادیں ہیں جو مختلف گناہوں میں مقرر ہیں۔ صبر، خودکشی پر اکساتا ہے، اور زنا کے فتنے کو پھیلاتا ہے، مسوت، جھوٹ اور فساد کا ذمہ دار ہے، اور داسم، گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ تمام اولاد مل کر دنیا کو گناہوں کے اندھیرے میں ڈبوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں براہ راست شیطان کی بیٹی کا ذکر نہیں، لیکن مفسرین نے اس کو ایک فتنے اور عورت کے تعلق کے طور پر بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں میں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بری ہے، بلکہ جب عورت اپنی حیا اور عزت کھو دیتی ہے تو وہ شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، اور یہی شیطان کی بیٹی ہے۔ سامعین، قوم نو میں بے حیائی عام ہوئی، عورتوں کے ذریعے زنا پھیلا، اور آخرکار طوفان نو نے پوری قوم کو ڈبو دیا۔ قوم عاد اور سمود عائشی اور زیب و زینت میں ڈوب گئے۔ عورتوں کے فتنے نے انہیں تباہی تک پہنچا دیا۔ یہودی تاریخ میں ہے کہ عورتوں کے ذریعے بڑے نبی آزمائش میں ڈالے گئے۔ یہ بھی شیطان کی بیٹی کے اثرات تھے۔ دور جدید میں فلمیں، ڈرامے، فیشن انڈسٹریز، سوشل میڈیا، یہ سب شیطان کی بیٹی کے جدید روپ ہیں، یعنی وہی پرانا ہتھیار بس نئی پیکنگ میں۔ سامعین مکرم، اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے کی جانب، یعنی لاقیس کون ہے؟ لاقیس اسلامی تاریخ اور بعض مفسرین کے مطابق اسے شیطان کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے لاقیس نامی ایک مونس جن کو اپنی بیٹی کے طور پر پیش کیا۔ یہ عورتوں کے فتنے اور بے حیائی کو پھیلانے کی ذمہ دار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لاقیس نے ہی انسانوں کو گانے، ناچنے اور جسمانی فتنے کی طرف سب سے پہلے متوجہ کیا۔ سامعین مکرم، اسی نے عورتوں کو زیورات اور کپڑوں کی نمائش پر اکسانا شروع کیا۔ معاشرے میں فحشی اور بے پردگی اسی کے اثر سے عام ہوئی۔ وہ نوجوانوں کے دلوں میں ہوس کے تیر چھوڑتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کی بیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شیطان کی بیٹی کا مطلب ہے عورت کو شیطانی ہتھیار میں بدل دینا۔ ایک نوجوان نے عورت کو غلط نظر سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے جو دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایک ولی نے کہا کہ جب ایک عورت اپنی حیا کھو دیتی ہے تو وہ شیطان کی بیٹی ہے، اور جب وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے تو وہ جنت کی حور ہے۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا پر ہر روز ہزاروں لوگ فحشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہی لاقیس کا جدید ہتھیار ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، عورتوں کو عزت دو اور پردہ دو، اپنی نسل کو موبائل اور میڈیا کے فتنے سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھاؤ تاکہ وہ شیطان کی بیٹی نہ بلکہ رحمت کی بیٹی ہوں۔ ناظرین کرام، شیطان کبھی بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی دوست اور کبھی دشمن کی شکل میں، لیکن اس کا اصل ہتھیار ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو شیطان کی بیٹی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر نفس آزاد ہو گیا تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام اور یہ سچ مزید لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں، ایک قافلہ ہے جو روشنی کی تلاش میں اندھیروں سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور اس کی بیٹی کے فتنوں سے بچا، ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، شیطان کی بیٹی باہر نہیں ہے، وہ تمہارے دل کی کمزوری میں چھپی ہے۔ اگر تم نے دل کو مضبوط کر لیا تو شیطان اور اسی بیٹی تمہارے قریب نہیں آ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔